من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برابری واسطے صلوات پڑھو. ترویج دین محمد و آل محمد علوم مکتب اہل بیت دی ترویج دے وچ منہمک تمام ادارے جتنے بھی مصروف عمل ہیں سب دی کامیابی و کامرانی واسطے صلوات. حجت ثانیہ شر ناموں سے دہر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا سرکار قائم آل محمد دے تعجیل ظہور واسطے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات تمام اس جامعہ دے وچ خدمت کرن والے مدرسین بالعموم اور استاد معظم قبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب دے ایصال ثواب واسطے سارے میرا دل ہے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضی ہدیت منگا اللہم السلام بحاضر قراتنا الہ روحہ قصر امثالہ نور قبورہم بجاہ محمد دعا ہے خدا مندی جد منان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ادارے دے اراکین دا انتظام فرمایا میری حاضری تہاڈی تشریف آوری منظور و مقبول فرماوے محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت ازاداری سید الشہداء نو ساڑی بخشش دا ذریعہ قرار دے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو سارے دے نام اعمال دا سر فہرست عمل قرار دے حجت ثانی شر نامو سے دہر امام زمانہ دا جلد ظہور ہو حضرت دے جمال منور دے نور مبارک دنال انہا گناہگار اکھانو موقع زیارت نصیب ہو انہا دعا دی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند آواز نال صلی قبل از وقت تعین کسی موضوع دی اگرچہ میری اطلاع وچ نہیں ہے اگر اراکین نے کوئی موضوعات معین فرمائے بھی ہیں تو میں نوں نہیں معلوم میں از خود ایک مفہوم دا انتخاب کیتا ہے مکتب اہل بیت دے حوالے نال ایک امانت تواڈے پاکیزہ اذہان دے سپرد کرنا چاہنا نہ میں تہانوں آکھنا ہے جو داد نال میری حوصلہ افزائی کرے آئے تے نہ کہے میری کسے اعلان کرن والے تہانوں سفارش کرنی ہے جو میں کوئی نواں مہمان تے ہاں نہیں میں تہاڈے نال رہن والا ایک خدمت گزارا خدام دین دا تے انہیں بھی کدا داد دی پرواہ نہیں کی تھی میں اکثر پورا سال تقریریں ہی ہو جائیں کرنا جنہ دے ہوتے جدا کہیں دا داد دے ورتے روح ہی نہیں آتا تو میں کدا کہیں کوئی توقع ہی نہیں رکھی جو میں کوئی داد دے ہدیے بے قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان ایک بلند آواز نال صلوات پڑھ دے جناب معظم لا حیدری صاحب دے معین کردہ وقت دے اندر ایک مفہوم عرض کرنا چاہتا چونکہ انہاں اداریاں چ آون والے افراد دا مزاج اور انہاں لوگاں دی اے جڑی تعداد تشریف لے آندی ایک درس لین دے عنوان تے آندے نے حق ایک ایسے عنوان دا نام ہے کہ جس دا عقلائی دنیا دے وچ انکار ممکن نہیں ہے حق ایک لفظ ہے جڑا تقریباً 2 حرفات اور اگر صرفی لحاظ نال متعرض ہو وہ تترائے بن جان گے چونکہ ادغام ہے حق ایک ایسا لفظ ہے جڑا 2 حرفات مشتمل ہے جن دا مفہوم ادا کرن واسطے اتنا کچھ عرض کر سکدا کہ ایسا مفہوم ہے جڑا عقلائی طور دے ہوتے قابل انکار نہیں ہے تے اگر ظاہری طور دے ہوتے کسی مصلحت یا مفاد دے مد نظر کوئی بندہ حق دا انکار کر بھی دے وے تو خالق دے ایک خودکار نظام دے ماتحت اور مد نظر خود انسان دے وچ خوابیدہ صلاحیتاں ایسیاں موجود ہیں کہ جڑیاں اس نو بار بار اس بات دی تنبیہ کر دیاں اور انڈیکیٹر دے دیاں نے
کہ جیڑی شہدہ انکار کردہ پہ آئیں اے بات قابل انکار نہیں ہے۔ دو مفہوم استنال آکے نسبت پاندے نے اس آیت دی چھات لے جڑی میں تلاوت کی تھی ہے، سورہ بقرہ دی آیت مبارکہ ہے۔ خالق دی ذات دا ارشاد ہے لا تلبس الحق بالباطل۔ ایک موضوع ہے تلبیس حق بالباطل اور دوسرا ہے وَتَقْتُمُ الْحَقِّ۔ دوسرا موضوع ہے کتمان حق، یعنی حق نو چھپاونا۔ یہ دوویں الگ الگ موضوع ہیں، میں دوویں تا نہیں نبھا سکتا اپنے وقت، البتہ ایک دے ہوتے تھوڑی جی روشنی پاون دی کوشش کراں گا۔ اگر تسا لوگا ساتھ دیتا پڑھے لکھے حضرات میرے نال راسو، لا تلبس الحق بالباطل، تلبیس سمجھدے پہ اسو لباس پواونا، تے اپنے سرے کی لفظاں چاکھا بھئی چولا کہیں بے عنوان دا ہوئے تے پوا کسے اور نو دیویوے، اے دا نام ہے تلبیس، یعنی کسے ناحق مرحلے دے ہوتے کئی پوشاک کینو دے دیوان دا نا تلبیس ہے۔ مالک اس آیت دے وچ تلبیس حق تو منع پہ فرمائندہ ہے لا تلبس الحق بالباطل، باطل کو حق کا اور حق کو باطل کا لباس بہت عجیب جا مرحلہ ہے کہ اتنی جرات کیتی جائے کہ حق نو باطل بنا لیا جائے اور باطل نو حق بنا لیا جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے جو کوئی حق نو باطل بنا لے اور باطل نو حق بنا لے۔ اگرچہ حقائق دی دنیا دے وچ بہت مشکل ہے جو باطل نو کوئی حق دا چولا پوا کے لے آوے، حق نو کوئی باطل دے لباس نال چڑھاپے، اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن تاریخ اس بات دی گواہی دین دیئے کہ ایسا ہوندہ لگا ہے کہ حق بھی عام حق نہ، این چٹ چڑ دا حق، سورج ورگا حق، چمک دا ہویا حق، کنہ دا سنے ہویا حق، اکھاں دا ویکھے ہویا حق۔ لیکن کچھ لوگ اپنے فن دے اتنے ماہر ہوں دن کہ اپنے فن دی ظاہری دھانک اس طرح بٹھا دیں دن کہ اولین مراحل و بعدی نظر دے وچ حق نو باطل تو جدا کرنا بڑے بڑے سمجھدار لوگاں دے واسطے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خارجی مثال دے کے لے آواں، ایک شخص ہے جنہ دا نام ہے عمار یاسر۔ عمار یاسر پاک پیغمبر دا بہت پیارا صحابی ہے، حضرت امیر المومنین دے وفا شعار فوجیاں دے وچویں کہ تمام صحابہ دی دنیا اس نو روز روشن دے طرح جان دے نے، اور نکی نکی پیغمبر دی گل نو نوٹ کر کے سنت بنا لین والے لوگاں دیاں بھریاں محفلاں چ دو فرمان پیغمبر دے این راسخ اور ایک ایک نے روایت کیتے جنہ دے نال عمار یاسر دا حق دی نشانی ہونا چھپ نہ آ سکتا۔ میں اپنے معاشرے دی ایک بات سمجھاؤں واسطے محنت کرنی پوندی ہے تھوڑا جا تو انال لے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، پیغمبر اسلام دا فرمان تمام صحابہ کرام نے نقل کیتا ہے اور تمام کتب سند دنال تواتر دنال نقل ہے کیا کہ حضرت فرمیندے پہنا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار دا قتل کون ہو سی؟ باغی گروہ۔ ہاں ہون عمار کیا بن گیا؟ حق دی نشانی بڑھ گیا کہ کسی مرحلے دے ہوتے اور کسی میدان جتھے عمار دا لاشا تڑپتا نظر آسی، عمار دا خون فوارے مار کے پہ نکلتا ہو سی، عمار دی شاہ رگ دے وچوں ٹپک ٹپک کے خون زمین پیوست ہو گئی سی اور خوشبخت ہو سی وہ زمین کہ جنہوں خطاب ہو سی تبتے تو پاکیزہ ہو گئی جو تینوں ایک مقدس خون پیونا نصیب ہویا ہے، اس مقام تے نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی کیا کہ اے
تے جدے رل کے کٹیندی پئی او حق دے ہوتے. عمار کیا بن گیا؟ حق دے امتیاز و تشخیص دی علامت. کیا سوکھا ہے ہون عمار دے قتل دے ہوتے حق نو باطل بنا لینا تے باطل نو آسان آ. ہاں ایڈے وڈے واضح فرمان تو بعد تے کم بھی ایسا جڑا میدان وچ ہونا ہے اور ایک گروہ ملوث ہونا ہے جس دے وچ قتل دے وچ. کیا ممکن ہاں آسان ہاں اس جگہ دے ہوتے حق نو چھپا لینا، لیکن یہ بات تھیں کوڈ کرنا میں اس نو لے کے آواں گا. چھپاونا لیا چھپا لیا تے صرف نہ چھپا لیا بلکہ ڈھیر سارے بندے تو منوا لیا. دوسری بات کتاب کنز العمال بڑی شورا افاق کتاب ہے میرے سنی بھائیاں دی. صاحب کنز العمال لکھ دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعمار، پیغمبر اسلام نے جناب عمار سے فرمایا یا عمار اذا رأیت الناس یسلکون وادیا ورأیت علیا یسلک وادیا. کتاب پھر یاد رکھنا کنز العمال ہے میرے سنی بھائیاں دی بڑی معتبر کتاب ہے، ڈھیر ساری جلداں تے مشتمل ہے اور واقعا تمام اس کتاب دا احترام بھی کر دینے، ایسی بھی کر دینے وہ بھی کر دینے. ارشاد ہے پیغمبر دا عمار یا عمار اذا رأیت الناس یسلکون وادیا ورأیت علیا یسلک وادیا فاسلک وادیا یسلک علی. عمار اگر کدی زمانے دی نظرہ تینو اے منظر بھی وکھاویں جو وادیاں دو ہوویں، ایک وادی دے وچ سارے بندے ویندے پئے ہوویں، ون ٹو آل دنیا دا منہ ایک پاسے ہوئے تے ایک وادی وچ کلا علی جا رہے ہوئے. سارے بندے ایک پاسے تے مولا علی سوکھا ہے. اتھے نکھڑنا بندیاں دے ٹولے چو سوکھا ہے، گروہ چو نکل کے کلے علی دے نال ٹرنا آسان ہے. جڑے ادلے ویندے پیسن ساڑا لگدا لیندا کوئی نہ ہو سی، انہیں ساڑا کوئی رشتہ کوئی نہ ہو سی، کہیں نال ساڑا مفاد کوئی نہ ہو سی، کہیں نال ساڑی کوئی امید وابستہ. یہ گلا مذاق نہ بیٹھا کریں دا یہ ماحول دے وچ چلن والی گلن کتھائیں مفاد وابستہ ہے، کتھائیں امید وابستہ ہے، کتھائیں رشتہ داری ہے، کتھائیں کہیں ناراضگی دا ڈر ہے، کتھائیں کوئی نہ کوئی سنگت ہے، کتھائیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کتھائیں خوف ہے، کتھائیں کوئی نہ کوئی ڈس لگن دا کوئی خطرہ ہے. بہت ساری گلاں نے جدا ڈھیر سارے بندے ویندے پوندے تو اوتھے وقت ڈھیر ساری گلاں ہے ذہن داڑا کمپیوٹر تے نیٹ ورک ساری نو جوڑ کے لے جاندا ہوندا ہے. یونا گاؤں اٹھ دے قدم دے تے کیا کیا مترتب ہونا ہے. پیغمبر فرمیندے نے آ رہا ہے الناس یسلکون وادیا ورایت علی یسلک وادیا. عمار جب دیکھیں کہ سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہوں اور علی ایک طرف جا رہا ہو، فسلک وادیا یسلک علی، خبردار ادھے نہ جاویں ادھے جاویں جدے علی جاوے. کیوں صرف آنکھ چھوڑیا یا پیغمبر نے اس دے وچ کسی راز تو بھی پردہ اٹھایا؟ فرمایا لِأَنَّهُ لَن يُورِدَكَ عَلَى الرَّدَى وَلَن يُزِلَّكَ عَنِ الْهُدَى. اے چاچے دا پتر سمجھ کے نہیں، اپنا بہت بڑا جنگاور سمجھ کے نہیں، اپنے فوج دا جرنیل سمجھ کے نہیں، اپنا حامی و ناصر سمجھ کے نہیں، اپنے خاندان دا مبرز فرد سمجھ کے نہیں، بلکہ عمار میں ایک حقیقت کی طرف تجھے توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ میرا علی وہ ہے لَن يُورِدَكَ عَلَى الرَّدَى، جائے علی دا دامن پکڑے آئے کدی ہلاک نہیں ہوگا. وَلَن يُزِلَّكَ عَنِ الْهُدَى. علماء کرام تو معذرت دنال بعض مرادی ترجمے ہوندے نے، کوئی کل میرے تے زیر اتاب نہ ہوا جو لفظی ترجمہ تک کچھ ہو رہا. لِأَنَّهُ لَن يُورِدَكَ عَلَى الرَّدَى، علی تجھے کبھی ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، وارد نہیں کرے گا. وَلَن يُزِلَّكَ عَنِ الْهُدَى، اور کبھی علی تجھے ہدایت سے ہٹائے گا. عمار کون بن گیا؟ حقیقت دی علامت، حق دی علامت. ایو عمار جنگ صفین دے وچ مولا کائنات امیر المومنین دی فوج دے نال رل کے لڑے آئے تے شہید ہو گیا.
شام دیاں فوجاں جناب عمار نو قتل کر دیتا. عمار قتل ہویا مولا علی دی کمان وچ. کہیں در لیا مولا کہیں اعتراض کیتا؟ ہاں اعتراض پیدا ہوا. لوگ جا کے اس سربراہ نظام آکھیا کہ ایسا پیغمبر تو حدیث سنی ہو جائے مسلسل بھی ہے متواتر بھی ہے صحیح بھی ہے اور سارے نقل کیتی ہے کہ لفظ لفظ یاد سے جو عمار دا قاتل گروہ باغی ہومڑے گل مکدی پئی ہے. ہن کے کرے سا جو عمار ماریا گیا حاوی علی دیاں فوجاں دے وچ تے مارے ساڑیاں تلواراں نال گیا تے ہن کے اسی بناون والے جڑے ماہر ہیں تلبیس حق دے ماہر اور حق نو باطل دا چولا سی کے پوامنا جنہاں دا وطیرہ لگایا انہاں کیا یہ تو گل لکھائی نہیں. اجا سچیں دے پہو اس دا مجرم بھی علی ہے جے اگر عمار نو مدینے چو علی نہ لیا دا. توجہ ہے تو عمار اج قتل نہ ہوندہ ساڑا تا قصور کوئی نہیں. قصور کہندہ ہے سمجھاونا کیا چاہتا ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہتا ہے جڑا حق دی پاسداری بھی کرتا ہے حق دا ساتھ بھی دیندہ ہے حق دے واسطے جستجو بھی کرتا ہے حق واسطے قربانیاں بھی دیندہ ہے. لیکن حق تو ہٹاون والے لوگ اتنے ماہر ہوندن کہ وہ ایسے رنگ اس شخصیت نو ان ڈھال کے لے آندن جو سادہ ذہن انہوں قبول کر لیندن. اگر علماء باسا نہ کریں اگر علماء ایسیاں تقریرہ نہ کریں اگر علماء ایسیاں کتابہ نہ لکھیں اگر علماء ایک گلہ نہ چھیڑے تو قوم اختلاف دا شکار. سن دے ہوندے ہو یا کوئی نہ ایک گلہ سن دے ہو یا کوئی نہ. قرآن دے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. لوگ تو ایک ذہن کے تھے. اللہ نے پیغمبر بھیجے. جب نبیوں نے آ کر اپنی اس بات حقیقت کا اظہار کیا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا پھر گروہ بن گئے. اگر حق دے بیان کرن نال تشخیص ہو جائے اور حق ایک طرف آ جائے اور ایک گروہ پھر کسی اور طرف جا جائے تو اس نو فساد نہیں آتے اس نو عیب نہیں آتے. حق دا ظاہر کرنا ضروری ہے. لا تلبس الحق بالباطل. حق کو کبھی باطل کی تلبیس نہ کرو. اور آج میرا منبر تقریباً اسی بات دا مشغلہ بن گیا ہے کہ قرآنی آیات نو اپنی مرضی دے مطابق پڑھیا جا رہا ہے. اس دی تعویل اپنی مرضی دے مطابق کی جا رہی ہے. اور افسوس اس بات دا ہے کہ قوم ایک تاثر دیتا جا رہا ہے کہ ہوتے ہیں اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے. میں آدھا فضائل آل محمد کسے تو بیان ہو بھی نہیں سکتے کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. میرے پیغمبر گل مکائیے اور تھوڑی سنی ہوئی حدیث ہے. فرمایا اگر یہ روئے زمین کاغذ بن جائے اگر یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے بھلا اشجار و اقلامہ اور درخت کلمے بن جائیں ملائکہ انسان جن تحریر میں مشغول ہو جائیں کوئی حساب کرے کوئی لکھے کوئی پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرماتے فضائل علی ابن ابی طالب یہ سب تھک جائیں گے لیکن علی دے فضائل کوئی بیان ہے. لیکن ایک چھوٹا جا سوال ہے قوم دی تقدیر نال کھیڑن والے ہیں تو اور اس جیسے مداریاں دے سامنے انہاں دے مرضی دے مطابق نچن والے ہیں تو سوال ہے کہ فضائل آل محمد پڑھنا عبادت ہے کیا فضائل آل محمد لکھنا عبادت نہیں ہے؟
کہ آج ایک حدیث قرآن اور حدیث کے مقابلے ایک ربائی کسی شاعر دی پڑھ کے قرآن و حدیث کا جواب دیتا جا رہا ہے، اور قوم اس نے جناب داد پہ دین دیئے کہ کیا کہنے ربائی دے، لکھ پہ ہوئے ربائی آلہ جتنی معرفت بھری ہوئی ہو، پھر بھی خیال تو غیر معصوم کا ہے نا۔ ربائی جتنی حقائق سے مشتمل ہو، کتنی معرفت بھری ہو، کتنا بلند مفہوم دے وچ موجود ہو، پھر بھی ایک غیر معصوم ذہن کی تخلیق ہے۔ میں نے افسوس ہوندا ہے کدے چلی گئی ہے قوم اور کدے کھچ کے لے جاندے نے امیر المومنین دے فرمان مطابق، اینا یتاہ بکم، تمہیں کہاں کھینچ کر لے جا رہے ہیں، فیما یامہون، تم کہاں سر پھرے گو اور کہاں سر پھر کر چل رہے ہو، وفیکم اطرۃ نبیکم، تم میں اطرۃ نبی ہے، ہم عظمت الحق، وہ حق کی رسی ہے، عالم الہدا، وہ ہدایت کا معیار اور نشانیاں ہیں، جتھے آل محمد دا فرمان ہے اتھے کیا حیثیت ہے کسی قصیدے دے شعر دی، اور اتھے کیا حیثیت ہے کسی غیر معصوم دی تخلیق والی ربائی دی۔ لیکن افسوس ہے کہ قرآن اور حدیث دا جواب ربائی اور ایک عام بندے دے قصیدے دا شعر نہیں ہے۔ ہوگی تعریف آل محمد، لیکن تعریف آل محمد آلیاں نو پیسے دیونے جائز ہیں، انہاں دے نخرے بھی برداشت کرنے جائز ہیں، انہاں دے پچھوں بھجنا بھی فخر ہے، انہاں دیا گڑیاں دی دھوڑ جھپنی بھی فخر ہے، انہاں دے نخرے برداشت کر کے انہاں نال ٹرنا بھی فخر ہے۔ افسوس نہیں ہے کہ اگر یہ بیان پہ کردا ہے تو کسی دی لکھی ہوئی پہ بیان کردا ہے، جڑا بیان کرن والا ہے وہ صاحب اکرام ہے، اور جڑے لکھن والے نے وہ لانتی ہیں۔ کیا فضائل، مناقب، معارف، علوم آل محمد لکھن والی شخصیات، شیخ توسی علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ، علامہ ہلی علیہ رحمہ، جناب صدوق علیہ رحمہ، علامہ مجلسی علیہ رحمہ، جنہاں فضائل آل محمد بھی لکھیں اور مکتب اہل بیت دی امانت بھی کاغذات منتقل کر کے تیرے تک پہنچائیے۔ کدی غور کیتے ہیں آج 15 شوال دا دن ہے اور اتفاقاً مصادف ہے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دنار، تو انہوں کتاب دی اہمیت دا کیا پتا، اور کوئی کیا سمجھے کہ تحریری میٹر اور تحریری مواد دا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہزاراں دی تعداد وچ اٹھ لڑی کے نکلے امام جعفر صادق علیہ السلام دے دور کہ جنہاں دے اوتے ہزاراں دی مقدار کتاباں علوم محمد و آل محمد دی امانت بن کے تیرے 6ویں امام نے اپنے منن والے تک پہنچائے اور دسیا ہے کہ ساڑھے منن والے دا معیار یا علم ہوندا یا کتاب ہوندا۔ یقیناً چکے میں جلسے دے آخر جائے کھلوتا اور علماء کرام نے حضرت دی سیرت، حضرت دی خدمات دیتے یقیناً روشنی ڈالی ہو سی کہ جو تکرار نہ ہو جائے کسی بات دا، میں تو جو تھوڑا جا حصہ لے لے اپنے ثواب جتنا۔ دوستو، حق دی پاسداری کرنا، حق دے اتے ڈٹ جانا، حق دے واسطے کم کرنا، اس سبق ہے محمد و آل محمد دا اور محمد و آل محمد متوالیاں دا، کہ تیرے آئمہ نے بھی ہمیشہ حق دی پاسداری کرنے دے اتے قربانیاں دیتی ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی مدینہ منورہ دے لٹے ہوئے سیدان دی او تاریخ دہراون دی کہ جدہ ایک اس مدینے دے وچ ایک دفعہ اگ لگی آئی، دروازہ فاطمہ زہرا دا ہاں، وقت دوئی دفعہ اگ لگی ہے ایو مدینہ ہاں، گھر جعفر صادق دا ہاں۔ ممکن ہے کوئی میرا بھائی پہلے پڑھ گئے ہوئے، سنی بیٹھے ہو، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، میں اپنے انداز اچھ مکان دیونی ہے کہ اس ادارے آیا وداؤں ماں تو میرا انداز اپنا ہے خلوص تے نیا ہوندہ ہے، جو اتفاقاً میرے اس محفل دے بانی ہوندن سادات مکانی بان کے سیدان دے اجڑان دا قصہ سناویں نا تو سنال را لاندے ہو تو مکان دا رنگ بنویں دا ایک دفعہ اگ لگی دروازہ ہاں فاطمہ زہرا دا، اندروں کھلی آئی بنت پیغمبر،
شاید سارے مصائب دے وچوں جڑے جملے دے اتے دل دھڑک ویندا مو اے ہا جو جدہ لکڑیاں دا سامان کیتا گیا نا تے کہے مجمع چو آکھیا تو سا جو پہا جو دروازہ کھولو نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے. یہ آگ کیڑے دروازے نو پر نہیں دیو وفیہا فاطمۃ الزہراء اسے گھر تا زہراء ہے. جواب ملیا لو کانت فیہا ہووے تا پئی ہووے. دوئی دفعہ اسے مدینے دے وچ آگ لگیے لوائی منصور دوان کیے حاکم مدینہ دے اشارے نال لگیے آگ لاوانا لیا آگ لائیے ایوان خانہ تک آگ پہنچیے. ایوان سمجھ دے ہو برامدے تک آگ پہنچیے لیکن آگ دے ہوتے کنٹرول ہو گیا. آگ لگن دی خبر گھر والے انو پہنچی. آگ لگن دی خبر گھر دے وچ موجود افراد نو پہنچی لیکن گھبراہٹ بھی ہوئی. پردہ داراں اپنے اپنے بیٹھن دیاں جامہ بھی منتقل فرمائیاں لیکن گھر دے اندر رہے. صبح ہو گئی امام دی محفل سجی تین مدینے لے جانا چاہنا انتظار جنہیں مدینے تو وط لے میڈم تین کربلا میرے نال کربلا آئے ہوں تو مجلس چھوڑ دے سا مکان ہو ویسی. صبح صبح اپنی محفل چاہے بیٹھے ہیں راویہ تھا میں گیا تو چہرہ غمگین ہاں. امام دے چہرے مبارک تو آثار حزن دے نمایاں ہیں. میں پوچھا مولا کیوں گھبرائے بیٹھے ہو؟ میرے پوچھن دی ڈھل آئی یا امام دیا اکھانا انسامن دے بدل ہے. چھواں امام رج رونا چھواں امام. میں پوچھا مولا کیوں رونے ہو؟ گھر نو آگ لگی نے لوگاں گستاخی کیتی ہے تواڈے مقام دا احترام نہیں کیتا امامت دی توہین کیتی نے اس واسطے رونے ہو؟ فرمایا نہیں اے بھی رومڑ والی گل ہے جی جاگدا بیٹھا تھا امام دے دسے لفظ تے بڑے مؤثر ہیں. فرمایا اے بھی گل رومن دی ہے لیکن میں کہیں بھئی گل تے رونا کیڑی؟ فرمایا جدہ آگ لگی ہے نا میں ویکھیا ہے ساڑے پردہ دار کہلے دوڑ کے اس دا عمر جو ویندیاں ہیں کہلے اس حجرے چ ویندیاں ہیں کہلے ساڑے پردہ دار ادھے ویندیاں ہیں کہلے ادھے ویندیاں ہیں. گھبرائی ہوئی بیبیاں نو تسلی مل دی آئی ہے. میں کھڑا ہو گیا میں مستورات نو تسلی دیتی ہے میں آگ بجھا لئی ہے میں آگ تے کنٹرول کر لیا ہے تے رونا اس واسطے جدہ کربلا لگی آئی. اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر. جی 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 لکھ دفعہ اس واسطے نہ رونا جو میرے گھر نو آگ لگی ہے. رونا اس واسطے ہاں جو جدہ اتھے لگی ہے میں پردہ داراں کول موجود ہاں میں آگ تے کنٹرول کر لیا. جدہ کربلا لگی ہے میری ڈاڑیاں کلیاں ہیں گھر وچ مرد کوئی نہ بجھاون والا بندہ کوئی نہ. اجا کربلا پہنچ گیا. اجا مظلوم دی گردن دیاں پاکیزہ رگاں دا مقدس خون فوارے مار کے نکلتا پیا تے سیدوں اجا جبریل سید الشہداء دے سرانے کھڑا کربلا دی خاک چاہ کے سرچ پا کے الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا الظلیمہ دے نعرے کھلا مریندا ہا. اجا جبریل شبیر نو روندا کھلا ہا یا ایک گروہ فوج دا دستہ دوڑائے نے گھوڑے زہرا دیاں دھیاں دے خیام دے پاسے تے بطول جائیاں دے خیمیاں دے باروں ایک حرام زادے دا اچھا جا نعرہ بلند ہوئے آدھا فانہب الخیام لوٹ لو سیزادیاں دے خیمیاں. لوٹ ڈٹھی جو کدانی لوٹ ڈٹھی جو کدانی لٹیرے ڈٹھے جو کدانی تے بات لٹیون آلے دا یا اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے. لٹیون آلے دا یا اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے. کچھ یہ جائے وہ لوگ ہوندے ہیں جنہاں نو لٹیون اتنی پریشانی نہیں ہوندی تے کوئی یہ جائے لوگ ہوندے ہیں جنہاں نو مال دا ارمان نہیں ہوندہ انہاں نو اس لٹ دے انداز دا ارمان ہوندہ ہے. اے او گھر لٹیا ہے
جڑے گھر نو اپنے مال نالوں زیادہ لٹیون دا دردا میں لٹ کدی نہیں پڑھی میرے کول پڑھیندی بھی نہیں پڑھ دین ذاکرین مولوی صاحبان میں صرف ایک اشارہ دین دونا انہاں جواناں دے خوف تو جڑے وقت میں فون کر دین کوئی ایک جملہ تا سنایا ایک اشارہ دین دونا مستند کتاباں پڑھیا ہوں جو لٹ دا منظر کوئی اتنا ہیبت ناک ہو گیا ہا جو لٹیون والیاں سیدادیاں این گھبرائیاں صاحب کتاب لکھ دے سرنا یلوز نباز ہن الہ باز جدا لٹیرے وڑے نے ایک بئی دی کانڈ دا اولا لیندیاں ایک بئی دی کانڈ دے پچھو سر رکھ دیاں کہ ساریاں کٹھیاں ہو کے ثانی زہرا دی کنڈ دا اولا لے کے آدیاں ہون ساڑھ غازی نو ہون ساڑھ پردیاں دے زامن بھرانو جو ساڑھے خیمیاں دے وچ فوج بڑھ گئی اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے بس اتنا پڑھنا ہم لوگ اس تو بعد خیمیاں نو اگ لگ گئی اگ دعا منگی کر شالا کہیں گھر نو اگ نہ لگے اتنا فرق ہے جو اتھے بجھاوڑا لے ہیں اتھے بجھاوڑا لے کوئی نہ میرا لفظ سمجھو تو مکانو اسی تے سمجھنے وعدہ پہ کریں دے بلوچ گھر گان کے روسیں باویں جیڑے بڑے خاندان دی مستور ہوئے باویں جتنی پردادار ہوئے باویں جیڑے عزتدار گھرانے دی ہوئے اگر گھر نو آگ لگ بنیو سنا ایک دفعہ ضرور باہر نہیں کوئی ہے جڑا آگ بجھاوے لیکن پڑھے ہموں جو اس خیمے چکائی مستور باہر نہیں نکلی پتہ نے جنہ لائیے انہ بجھامنی کائی نہیں کہ جڑے بجھاوڑا لے آئے او رہے کے ہی نہیں ایک پاسوں نہیں لگی ممکن ہے کہ وقت زیادہ نہ لائے ونجا ایک پاسوں نہیں لگی لاوانا لا ایک نہ ترتیب کائی نہیں کیویں دسا جو اس اگ دے لگن تے کتنیاں گھبرائیاں اللہ دی کائنات دا واحد سرمایہ اولاد اگر عورت دے ہوتے اوکھی بن ونجے نا ہر شے بھول ویندی ہے کنگن زیور لباس قیمتی سامان بھول ویندی ہے لیکن ان آنکھاں نال مشاہدہ کیتا ہوں ماواں کدی بال نہیں بھول دیاں سیدوں میں معافی دی دے کربلا لی اگ کوئی ایڈی اوکھی آئی سیدادیاں بال بھول گئے جدا باہر نکلیاں بچے اپنے منہ کی دہیں ٹور پیان کہیں بچے دا منہ کی دہیں سڑدے ہوئے خیمے آچو نکلیاں انہیں نہیں نکلیاں پہلے سجاد کو لوں اجازت لین عام طور تے ذاکر مولوی پڑھدے پیوندن فرمہنیاں ان سجاد ان کے حکم میں بھی تائید کرے نہ پوچھے نہیں ہون کیا حکم اگلی گل نہ منے دا جو پوچھنا یہ جو ہون کے کرنا علی دی دھیے زہرا دی چادر دی پلیے حسنین جے بھراواں دی بھینے محمد مصطفیٰ دی نواسیے اے مسئلہ جان دی آئی جے جان تے بڑھ ونجے جان بچاؤنی فرض ہے جگر سمالے جنو سمجھ آ گئی ہوئی ماتم کرے سے میں آتا ہونا مسئلہ کوئی بیاودی گلین دی آئی ہے سجاد تو پوچھ دی آئی متا سجاد اجازت دے جو جل کے مرون میں نے جل مرنا منظور ہے باہر وجڑتے دل نہیں کرے دا جب اجازت ملی نے اٹھائی باہر رہی پہلے والا نال اپنے چہریاں دا پردہ بنایا لیں رت کربلا دی خاک شفا چاہ کے سرچ پائی نے اگلا جملہ استاد معظم شیخ اختر عباس رحمت اللہ فرمائنے آئے نہیں نکلیاں جدہ خیمیہ دا دروازہ آئے ایک بھائی دی بغلچ سر رکھے آئے ہی میں تسبیح دے دانے پوئی ویندے انہیں بغلچ سر رکھی ودی آئے لمبے لمبے ہاتھ کر کے غازی نو سڑ مرے دی آئے آدھی آئے عباس بھیڑا دیا چادرہ لہ گئی میں آدھونا لٹی گئی ہیں تا سوکھی ہیں سیدوں میں معاف کرے میں آدھونا
لٹی گئی ہیں تا سوکھیاں ہیں جو خیمے موجود ہیں، خیمے جل گئے ہیں تا بھی سوکھیاں ہیں جو رات چھا گئی ہے۔ اے پریشانی کا ہی نہیں جو نا محرم پہ ویدن، میں نوکر سجدہ دے تو پوچھے تو میں آدھونا مصائب دا سیلاب آئے یارہ محرم علی دہاڑے جدہ سورج چاشتے آئے نکے نکے بال کٹھے کر کے بیٹھی آئے اپنے اپنے خیمے چکاتل نکلن ہتھیں شرابہ دے جام چاہی ودے آئے سیدادیاں دے کولا کے نچنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آدھا میں اکبر دا قاتل ہے، کوئی آدھا قاسم نو میں لہائے، کوئی آدھا شبیر نو نیزہ میں آفرین آفرین آفرین۔ اللہ بھلا کرنے ناراض نہ ہوئے دوبارہ پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ قبلہ صحیح ہے بیٹھن قائد معظم بھی خطاب فرمان ہے، بس دو جملے سن اس تو اگلی منزل تو اتھے اتنا رو لے پتہ نہیں اگلی منزل کی میں برداشت کرے سے جدہ نچ لینے جدہ دھمال مار لینے جدہ خوشیاں دا اظہار کر لینے ہونے لان ہوئے شام اچ ملنے انعام تے انہاں نو ملنا ہے جائے اپنے اپنے قاتل دا سر پیش کرنا جتنے تائیں غریب زندہ رہن اتنے تائیں شبیر کسے لاش دا سر قلم نہیں ہوون دیتا گھوڑا بھجا کے ویندے ہیں کائی لاش نہیں جڑی حسین لڑ کے نہ چھڑائی ہوئے ہر لاش نو شبیر لڑ کے چھڑائے گنج شہدائے چکٹھیاں ہیں لاشاں اور مستورات دے حصے دا جملہ پیانا انہاں نو اندالہ اسی آدھونا بھمیں جیڑی غریب بھین ہوئے بھمیں جیڑی نادار دھی ہوئے ہمیں جیڑی مجبور موئے اپنے کٹھے ہوئے مقتول دی لاش تے ظلم نہیں ہوئے دیں دی کربلا دیا مستوراں کو یہ دیا مشکلیں چاہیں بے دیا بیٹھی آئیں خنجر لے کے قاتل ادائی ٹورین جی دے گنج شہداء آئی بینہ بے دیا پہین بھیروہ دے سار کلم پہ ہوندے آئیں ماں بے دیا پہین پتروں دے سار کلم پہ ہوندے آئیں قاسم دی ماں روندی پہ یہی قاسم دے سار کلم پہ ہوندہ غازی دیا دیا اے دیا بیٹھی این غازی دا سر کلم پہ ہوندہ کٹین دیا این سر سنبلین دیا این قاتل رون دیا این مستور اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر تھکانا لا تمہیں خطیبی نہ ایک جملہ سچیندہ کھلو پتہ نہیں تو کیویں برداشت کرے سے سچیندہ پیاں کیویں ادا کریں ہر مقتول دا سر قاتل سنبھال لے ایک قاتل جڑا ٹبیوں دے وچ بھج دے آدھا میرا انعام کی دے گی ہے جنہوں میں تیر مارے آئے دی لاش نہیں لب دی او دا تا سر نہیں لب دا ایک کمینہ گائے آدھا جگہ بھی کھائنا سر آپ گول لے اتھائی حسین روندہ بیٹھا اتھائی قبر دا نشان مٹائی دا بیٹھا سیدہ غیر سیدہ اتری نیزے آلے کمینے اگو ودھن ہر نیزہ رباب دا جگرچ پیا لگ دا ماں کی بیدنال کھلو کے ویدھی کھلی آئی ایک نیزہ بھاری نظر آئے ظالم دعا ہتھا نال نیزہ چھکی آئے نکی جائی لاش نیزے تے بھرامد ہوئیے جنہیں مالی دی سوئی تے پھل ظاہر ہوندے اور جیدے جگر آلہ بیٹھائیں جگر سمالے آدھونا حل گئی اسی کربلا دی دھرتی کم گئی اسی اللہ دا عرش ظالم نیزہ جھکائے بے ظالم لاشا لہائے تریے جیب چو خنجر کٹھے نکی جائی گردل تے خنجر رکھے ماتی پیدل
من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پر تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پر تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برابری واسطے صلوات پر ترویج دین محمد و آل محمد علوم مکتب اہل بیت دی تمام اس جامعہ دے وچ خدمت کرن والے مدرسین بالعموم اور استاد معظم قبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب دے ایصال ثواب واسطے سارے میرا دل ہے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضی ہدیت منجا اللہم السلام بحاضر قراتنا الى روحہ قصر امثالہم نور قبورہم بجاہ محمد. ظاہر خداوندی جد منان بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ادارے دے اراکین دا انتظام فرمایا. میری حاضری تہاڈی تشریف آوری منظور و مقبول فرماوے. محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت ازاداری سید الشہداء نو ساڑی بخشش دا ذریعہ قرار دے. ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو سارے دے نام اعمال دا سر فہرست عمل قرار دے. حجت ثانی شر نامو سے دہر امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. حضرت دے جمال منور دے نور مبارک دنال انہا گناہگار اکھانو موقع زیارت نصیب ہو. انہا دعاوں دی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند آواز نال صلی قبل از وقت تعیین کسی موضوع دی افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات اگرچہ میری اطلاع وچ نہیں ہے، اگر اراکین نے کوئی موضوعات معین فرمائے بھی ہیں تو مینوں نہیں معلوم۔ میں از خود ایک مفہوم دا انتخاب کیتا ہے، مکتب اہل بیت دے حوالے نال ایک امانت تواڈے پاکیزہ اذہان دے سپرد کرنا چاہنا۔ نہ میں تہانوں آکھنا ہے جو داد نال میری حوصلہ افزائی کریا ہے، تے نہ کہے میری کسے اعلان کرن والے تہانوں سفارش کرنی ہے۔ جو میں کوئی نواں مہمان تے ہاں نہیں، میں تہاڈے نال رہن والا ایک خدمت گزارا خدام دین دا، تے انہیں بھی کداں داد دی پرواہ نہیں کیتی۔ میں اکثر پورا سال تقریراں ایہو جیاں کرینا جنہاں دے اوتے جدا کہیں دا داد دیون تے روح ہی نہیں آتا، تو میں کدا کہیں کوئی توقع ہی نہیں رکھی جو میں نے کوئی داد دے۔ ہدیہ بے قلب مبارک امام زمان مروح مبارک سیدہ نسوان ایک بلند آواز نال صلوات پڑھ دے۔ جناب معظم اللہ حیدری صاحب دے معین کردہ وقت دے اندر ایک مفہوم عرض کرنا چاہنا، چونکہ انہاں اداریاں چ آون والے افراد دا مزاج اور انہاں لوگاں دی اے جڑی تعداد تشریف لے آندی ہے، ایک درس لین دے عنوان تے آندے نے۔ حق ایک ایسے عنوان دا نام ہے کہ جس دا عقلائی دنیا دے وچ انکار ممکن نہیں ہے۔ حق ایک لفظ ہے، ترویج دے وچ منہمک تمام ادارے جتنے بھی مصروف عمل ہیں سب دی کامیابی و کامرانی واسطے صلوات۔ حجت ثانیہ شرنامو سے دہر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، سرکار قائم آل محمد دے تعجیل ظہور واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء